ہسٹری فاؤنڈر کی جانب سے آپ سب دوستوں کو اسنین مشتاق کا سلام۔ دوستو، آج ہم اس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اور ساتھ ہی شاعر مشرق کہلائے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ مختلف تاریخ دانوں کے مابین علامہ کی تاریخ ولادت پر کچھ اختلافات رہے ہیں، لیکن حکومت پاکستان سرکاری طور پر 9 نومبر 1877 کو ہی ان کی تاریخ پیدائش تسلیم کرتی ہے۔ اقبال کے آباء و اجداد قبول اسلام کے بعد 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اول میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اور محلہ کھیتیاں میں آباد ہوئے۔ شیخ نور محمد کشمیر کے سوپرو برہمنوں کی نسل سے تھے۔ غازی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ان کے ایک جد نے اسلام قبول کیا۔ ہر پشت میں ایک نہ ایک ایسا ضرور ہوا جس نے فقط دل سے راہ رکھی، یہ بھی انہی صاحب دلوں میں سے تھے۔ بزرگوں نے کشمیر چھوڑا تو سیالکوٹ میں آ بسے۔ ان کے والد شیخ محمد رفیق نے محلہ کیتیاں میں ایک مکان آباد کیا۔ لگتا ہے کہ یہ اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ غلام محمد یہیں پیدا ہوئے، پلے بڑے اور گھر والے ہوئے۔ بعد میں شیخ محمد رفیق بازار چوری گرہ میں اٹھائے اور جو اب اقبال بازار کہلاتا ہے، ایک چھوٹا سا مکان لے کر اس میں رہنے لگے۔ مرتے دم تک یہی رہے۔ ان کی وفات کے بعد شیخ نور محمد نے اس سے ملحق ایک 2 منزلہ مکان اور 2 دکانیں خرید کر مکانیت کو بڑھا لیا۔ شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے، بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے۔ سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ تھا۔ اقبال بسم اللہ کی عمر کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے۔ مولانا ابو عبداللہ غلام حسن محلہ شوالہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کا وہاں آنا جانا تھا۔ یہاں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن شریف سے ابتدا ہوئی۔ تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ شہر کے ایک نامور عالم مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے۔ ایک بچے کو بیٹھے دیکھ کے صورت سے عظمت اور سعادت کی پہلی جوت چمکتی نظر آئی۔ پوچھا کہ کس کا بچہ ہے؟ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں آپس میں قریبی واقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو شیخ نور محمد کو پس و پیش رہا، مگر جب دوسری طرف سے اصرار بڑھتا چلا گیا تو اقبال کو میر حسن کے سپرد کر دیا۔ ان کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر کے قریب ہی کوچہ میر حسام الدین میں تھا۔ یہاں اقبال نے اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران میں سید میر حسن نے اسقاط مشن سکول میں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ اقبال بھی وہیں داخل ہو گئے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھا، اور پھر اسقاط مشن سکول میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسز بھی شروع ہو چکی تھیں، لہٰذا اقبال کو FA کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑا، وہیں رہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یوں تو شعر و شاعری سے ان کی مناسبت بچپن ہی سے ظاہر تھی۔ کبھی کبھی خود بھی شعر موضوع کر لیا کرتے تھے، مگر اس بارے میں سنجیدہ نہیں تھے۔ نہ کسی کو سناتے، نہ محفوظ رکھتے، لکھتے اور پھاڑ کر پھینک دیتے۔ لیکن اب شعر گوئی ان کے لیے فقط ایک مشغلہ نہ رہی تھی، بلکہ روح کا تقاضا بن چکی تھی۔ اس وقت پورا برصغیر ڈاک کے نام سے گونج رہا تھا۔ خصوصاً اردو زبان پر ان کی موجزانہ گرفت کا ہر کسی کو اعتراف تھا۔ اقبال کو یہی گرفت درکار تھی۔ شاگردی کی درخواست لکھ کر بھیجی، جو قبول کر لی گئی، مگر اصلاح کا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا۔ متحدہ ہندوستان میں اردو شاعری کے جتنے بھی روپ تھے، ان کی تراش خراش میں داغ کا قلم سب سے آگے تھا، لیکن یہ رنگ ان کے لیے بھی نیا تھا۔ گو اس وقت تک اقبال کے کلام کی امتیازی خصوصیات ظاہر نہ ہوئی تھیں، مگر داغ اپنی بے مثال بصارت سے جان گئے تھے کہ اس ہیرے کو تراشا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ اصلاح کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اقبال اس مختصر سی شاگردی پر بھی ہمیشہ ناز کرتے رہے۔ 6 مئی 1893 میں اقبال نے میٹرک کیا اور 1895 میں اقبال نے FA کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں BA کی کلاسز میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے کے لیے اورینٹل کالج جاتے، جہاں مولانا فیض الحسن جیسے بے مثال استاد ملے۔ اس وقت تک اورینٹل کالج گورنمنٹ کالج ہی کی عمارت کا ایک حصہ تھا۔ ان دونوں کالجوں کے درمیان بعض مضامین کے سلسلے میں باہمی تعاون اور اشتراک کا سلسلہ جاری تھا۔ 1898 میں اقبال نے BA پاس کیا اور MA فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ یہاں پروفیسر TW آرنلڈ کا تعلق میسر آیا، جنہوں نے آگے چل کر اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا ایک حتمی رخ تعین کیا۔ مارچ 1899 میں MA کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اس دوران میں شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔
نومبر 1899 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امین الدین کے مکان پر ایک محفل مشاعرہ میں کھینچ لے گئے۔ بڑے بڑے سکہ بند اساتذہ شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت شریک تھے۔ سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ اقبال چونکہ بالکل نئے تھے اس لیے ان کا نام مبتدیوں کے دور میں پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی جب اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے، تو اچھے اچھے استاد اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی باصیرت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ مشاعروں میں بااصرار بلائے جانے لگے۔ اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق پیدا ہوا جو آخر تک قائم رہا۔ اس کے ملی اور رفاہی جلسوں میں اپنا کلام سناتے اور لوگوں میں ایک ایسا سما باندھ دیتے۔ اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دیا۔ کم از کم پنجاب کے مسلمانوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا، جس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی کردار ادا کیا۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد اقبال 13 مئی 1899 کو اورینٹل کالج میں میکلوڈ عربک ریڈر کی حیثیت سے متعین ہو گئے۔ اسی سال آرنلڈ بھی عارضی طور پر پرنسپل مقرر ہو گئے۔ اقبال تقریباً 4 سال تک اورینٹل کالج میں رہے، البتہ بیچ میں 6 ماہ کی رخصت لے کر گورنمنٹ کالج میں انگریزی پڑھائی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے، مگر آرنلڈ کے کہنے پر اس مقصد کے لیے انگلستان اور جرمنی کا انتخاب کیا۔ 1904 کو آرنلڈ جب انگلستان واپس چلے گئے تو اقبال نے ان کی دوری کو بے حد محسوس کیا۔ دل کہتا تھا کہ اڑ کر انگلستان پہنچ جائیں۔ اورینٹل کالج میں اپنے 4 سالہ دورہ تدریس میں اقبال نے واکر کی پولیٹیکل اکنامی کا اردو میں تلخیص و ترجمہ کیا اور شیخ عبد الکریم الجیلی کے نظریہ توحید مطلق پر انگریزی میں ایک مقالہ لکھا جو 1904 میں شائع ہوئی۔ اردو میں اپنے موضوع پر یہ اولین کتابوں میں سے ہے۔ اورینٹل کالج میں بطور عربی ریڈر ملازمت ختم ہو گئی تو 1903 میں اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کی حیثیت سے اقبال گورنمنٹ کالج میں مقرر ہو گئے۔ بعد میں فلسفے کے شعبے میں چلے گئے، وہاں پڑھاتے رہے یہاں تک کہ 1 اکتوبر 1905 کو یورپ جانے کے لیے 3 سال کی رخصت لے لی۔ 25 دسمبر 1905 کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی ٹرینٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے لیے گئے تھے اس لیے ان کے لیے عام طالب علموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی۔ قیام کا بندوبست کالج سے باہر کیا۔ ابھی یہاں آئے ہوئے 1 مہینے سے کچھ اوپر ہوا تھا کہ بیرسٹری کے لیے لنکزن میں داخلہ لے لیا اور پروفیسر براؤن جیسے فاضل اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی۔ بعد میں آپ جرمنی چلے گئے جہاں میونخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفہ اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتے ہی لندن واپس چلے گئے۔ بیرسٹری کے فائنل امتحانوں کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مہینے بعد سارے امتحان مکمل ہو گئے۔ جولائی 1908 کو نتیجہ نکلا، کامیاب قرار دیے گئے۔ اس کے بعد انگلستان میں مزید نہیں رکے، وطن واپس آ گئے۔ لندن میں قیام کے دوران میں اقبال نے مختلف موضوعات پر لیکچروں کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا، مثلا اسلامی تصوف، مسلمانوں کا اثر تہذیب یورپ پر، اسلامی جمہوریت، اسلام اور عقل انسانی وغیرہ۔ بدقسمتی سے ان میں سے ایک کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ اور پھر جولائی 1908 میں وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ بمبئی سے ہوتے ہوئے 25 جولائی 1908 کی رات دہلی میں پہنچے۔ اگست 1908 میں اقبال لاہور آ گئے۔ 1 مہینے بعد چیف کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اس پیشے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایم اے او کالج علی گڑھ میں فلسفے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ کی پروفیسری پیش کی گئی، مگر اقبال نے اپنے لیے وکالت کو مناسب جانا اور دونوں اداروں سے معذرت کر لی۔ البتہ بعد میں حکومت پنجاب کی درخواست اور اصرار پر 10 مئی 1910 سے گورنمنٹ کالج لاہور میں عارضی طور پر فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ وکالت بھی جاری رکھی۔ مصروفیات بڑھتی چلی گئیں، کئی اداروں اور انجمنوں سے تعلق پیدا ہو گیا۔ 18 مارچ 1910 کو حیدرآباد دکن کا سفر پیش آیا۔ وہاں اقبال کی قدیمی دوست مولانا غرامی پہلے سے موجود تھے۔ اس دورے میں سر اکبر حیدری اور مہاراجہ سرکشن پرشاد کے ساتھ دوستانہ مراسم کی بنیاد پڑی۔ مارچ کی 30ویں کو حیدرآباد سے واپس آئے۔ اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کی زیارت کے لیے راستے میں اورنگ آباد اتر گئے، 2 دن وہاں ٹھہرے۔ 28 مارچ 1910 کو لاہور پہنچے اور پھر سے اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ اب معلمی اور وکالت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار 31 دسمبر 1910 کو گورنمنٹ کالج سے مستعفی ہو گئے، مگر کسی نہ کسی حیثیت سے کالج کے ساتھ تعلق برقرار رکھا۔ ایک گورنمنٹ کالج ہی نہیں بلکہ پنجاب اور برصغیر کی کئی دوسری جامعات کے ساتھ بھی اقبال کا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ پنجاب، علی گڑھ، الہ آباد، ناگپور اور دلی یونیورسٹی کے ممتحن رہے۔ ان کے علاوہ بیت العلوم حیدرآباد دکن کے لیے بھی تاریخ اسلام کے پرچے مرتب کرتے رہے۔
بعض اوقات زبانی امتحان لینے کے لیے علی گڑھ، الہ آباد اور ناگپور وغیرہ بھی جانا ہوتا۔ ممتحن کی حیثیت سے ایک اٹل اصول اپنا رکھا تھا، عزیز سے عزیز دوست پر بھی سفارش کا دروازہ بند تھا۔ 2 مارچ 1910 کو پنجاب یونیورسٹی کے فیلو نامزد کیے گئے لالا رام پرساد پروفیسر تاریخ گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ مل کر نصاب کی ایک کتاب تاریخ ہند مرتب کی، جو 1913 کو چھپ کر آئی۔ آگے چل کر مختلف اوقات میں اورینٹل اینڈ آرٹس فیکلٹی سینٹ اینڈ سنڈیکیٹ کے ارکان بھی رہے۔ 1919 میں اورینٹل فیکلٹی کے ڈین بن گئے۔ 1923 میں یونیورسٹی کی تعلیمی کونسل کی رکنیت ملی۔ اسی سال پروفیسر شپ کمیٹی میں بھی لیے گئے۔ اپنی بے پناہ مصروفیات سے مجبور ہو کر تعلیمی کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا، مگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر جان مینارڈ نے انہیں جانے نہیں دیا۔ اس طرف سے اتنا اصرار ہوا کہ مروتاً استعفیٰ واپس لے لیا۔ اس دوران میں پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی کے بھی رکن رہے۔ میٹرک کے طلبہ کے لیے فارسی کی ایک نصابی کتاب آئینہ انجم مرتب کی، جو 1927 میں شائع ہوئی۔ غرض پنجاب یونیورسٹی سے اقبال عملاً 1932 تک متعلق رہے، پھر انہوں نے اپنا قدم سیاست میں رکھا۔ 13 اپریل 1919 کو امرتسر شہر کے جلیان والا باغ میں ایک احتجاجی جلسہ کیا گیا۔ رسوائے زمانہ جنرل ڈائر نے لوگوں کو گھیرے میں لے کر اندھا دھند فائرنگ کروائی اور سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گو کہ اقبال نے اس زمانے میں خانہ نشینی اختیار کر رکھی تھی، لیکن اس حادثے کی دمک ان کے دل تک بھی پہنچی۔ انہوں نے مرنے والوں کی یاد میں یہ اشعار کہے: ہر زائرے چمن سے یہ کہتی ہے خاک پاک، غافل نہ رہ جہان میں غردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خونے شہیداں سے اس کا تخم، تو آنسوؤں کا بخل نہ کر اس نہال سے۔ اور پھر علامہ اقبال مسلمانوں کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے، اور پھر اس طرح 21 اپریل 1938 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی علامہ اقبال کی ہسٹری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔